بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جس عنوان جو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی کی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ اس کے روحانی زندگی کے اخراج کے جو خطرناک امراض ہیں، جو سب سے خطرناک روحانی زندگی کے جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے انسان کا۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری اور صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی بری مرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین اکرام نے اس اضافے کے مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں میں آپ کو بیان کروں گا، آپ اسے لازمی سماعت کریے گا۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، یہ پہلی نشانی ہے۔ وہ دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے، تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، بیماری کیا ہے؟ منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اب جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک ایک کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک ایک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے
اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ بیان ہوا، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر، قرآن پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔